نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عصر حاضر میں کھیل کود معاشرے کا ایک اہم جز بن چکا ہے، جسے اب صرف کھیل ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ اسے ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ہر اخبار میں، ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی چینل کے پروگراموں میں کھیل کود کا ایک بڑا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے یومیہ پروگراموں میں کھیل کود کا ایک ضروری حصہ شامل ہوتا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک گروپ ایسا ہے کہ کھیل میں اس کی زندگی کا مقصد ہے، خواہ کھیل کھیلنے کی صورت میں ہو یا کھیل دیکھنے کی صورت میں ہو۔ مسلمان بچے بچیوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو کھلاڑیوں کو ہی اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں ہی اپنی اسوہ زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ دوستی دشمنی کا معیار بھی کھیل اور کھلاڑی ہیں۔ خصوصی طور پر طلباء اور طلبات کا طبقہ تو اس میں بری طرح ملوث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کھیل اور کھلاڑیوں کے اہتمام کی یہ صورتیں اسلام سے کہاں تک میل کھاتی ہیں؟ اسلام میں کھیل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جواز کے ضابطے اور قواعد کیا ہیں؟ کس قسم کا کھیل اسلام میں جائز ہے اور کون کون سے کھیل ناجائز ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، اسے اس زمین کی اصلاح کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے قاعدے اور ضابطے بھی رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اپنے فرامین کے نفاذ کا انسان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کہ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوف میں بھی پکارو اور امید میں بھی پکارو۔ زمین پر فساد اور بگاڑ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس یا دوسروں کی اطاعت شروع کر دے اور اپنے رب کی بتلائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر ایسے اصول اور قوانین اپنائے جو کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو غیر اربع خصال تعدیب الرجل فرسہ وملاعبتہ اہلہ ورمی بین العرضین وتعلیم السباحۃ۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل نہیں ہے وہ کھیل تماشا ہے یا بھول ہے، سوائے چار کاموں کے: اپنا گھوڑا سدانا، اپنے اہل و عیال سے دل لگی کرنا، دو نشانوں کے درمیان چلنا اور تیراکی سیکھنا۔ یہ چار کام ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لہو ہیں اور یا کیا ہے؟ بھول ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مقابلہ جائز نہیں ہے مگر کیا ہے؟ صرف تین چیزوں میں جائز ہے: اونٹ کے دوڑ میں، گھوڑے کے دوڑ میں اور تیر اندازی میں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2574 نمبر حدیث ہے۔ اس قسم کی متعدد آیات اور احادیث کی روشنی میں علماء نے کھیل کود کی کچھ شرطیں رکھی ہیں جن کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا گیا تو وہ کھیل غیر شرعی، مکروہ یا ناجائز ہوگا۔ اس سلسلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ کھیل شریعت میں جس کی طرف ترغیب نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دینی مقصد ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی حاجت ہے، تو وہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ شریعت میں چند کھیلوں کا ذکر ہے، وہ گھڑ سواری، تیر اندازی، اسی طرح نشانہ بازی، تیراکی، کشتی اور دوڑ وغیرہ۔
گویا ہر وہ کام جس کا مقصد جہاد کے لیے تیاری ہو وہ لائق اجر ہے اور وہ مشروع بھی ہے۔ کسی بھی کھیل کی مشروعیت کے لیے علماء نے چند شرطیں رکھی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل فرضی اور واجبی امور میں رکاوٹ نہ بنے۔ موجودہ صورتحال اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو ان کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو موجودہ کھیلوں میں پہلی شرط مفقود نظر آتی، پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی، خواہ وہ واجبات شرعیہ ہو یا دنیاوی التزامات۔ یہ امر مشاہدہ میں ہے کہ ٹریننگ اور میچ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو نہ کھیلنے والے اور نہ ہی دیکھنے والے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ آج میں خود جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو جگہ جگہ پر لوگ کرکٹ دیکھنے کے لیے جمع تھے، حالانکہ نماز کا وقت تھا، اور جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو پھر بھی لوگ وہیں پر جمع تھے۔ مسجد تک تھوڑا سا ہی راستہ ہے اور اس راستے میں 8-9 جگہ پر لوگ جمع تھے کرکٹ دیکھنے کے لیے اور اللہ کے امر کو چھوڑ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس نے اعلانیہ طور پر کفر کیا۔ تو آج ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، ادھر جماعت کڑی ہوئی ہے، ادھر ہم کھیل میں مصروف ہیں۔ اور ہمارے ہاں کرکٹ میچ کے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ہسپتال کا عملہ میچ دیکھنے میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتے ہیں۔ ون ڈے میچ میں دفتروں کا عملہ یا تو ڈیوٹی پر آتا ہی نہیں یا پھر آفس میں میچ دیکھنے میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ طلباء اور مدرسین کا حال مذکورہ لوگوں سے کچھ بہتر نہیں، بلکہ وہ بھی تعلیم اور تعلم کی ذمہ داری چھوڑ کر میچ دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں جوا اور سٹہ بازی نہ ہو۔ کھیل دیکھنے والے اس موقع پر جس قدر جوا بازی کرتے ہیں اور سٹہ کھیلتے ہیں کسی اور موقع پر نہیں کھیلتے، جیسا کہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہے۔ اور جہاں تک موجودہ کھیلوں خصوصاً میچوں میں غیر شرعی امور کے ارتکاب کا تعلق ہے تو شاید ہی کوئی ایسا میچ ہو جو موسیقی کے بغیر شروع ہو، بلکہ یہ بھی مشاہدے میں ہے کہ میچ کے دوران گانے اور باجے کی وہ دھوم رہتی ہے کہ دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، حتیٰ کہ بعض ٹیموں کی تائید کرنے والے تو اپنے ساتھ عریاں اور نیم عریاں ناچنے اور گانے والیوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ تو دوسری شرط بھی یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ پائی جائے۔ مالی ضرر تو ہر کھیل اور میچ میں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں جس قدر خرچ کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی وغیرہ پر ہوتا ہے، اگر اس رقم کو ملک کے فقیروں پر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی فقیر ہی نہ رہے۔ خاص کر دینی تعلیم پر تو ملک میں کوئی جاہل ہی باقی نہ رہے۔ اگر یہی پیسہ دین حق کی تبلیغ پر صرف کر دیا جائے تو ملک سے غیر اسلامی تنظیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ امر بھی مشاہدے میں ہے کہ آج کھیل صرف کھیل نہیں رہا، بلکہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد، خاص کر جوان لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی کا ایک حصہ بلکہ زندگی کا مقصد اولین بن گیا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ بیٹ، بلہ اور گیند کو ان کے نزدیک وہ اہمیت حاصل ہے جو دینی کتابوں کو حاصل نہیں۔ میچ دیکھنا ان کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے دینی دروس کی مجلسیں اور نماز با جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک محترمہ نفلی روزے صرف اس لیے رکھ رہی ہیں تاکہ ان کی ٹیم کامیاب ہو، جبکہ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی فکر ان محترمہ کو نہیں۔ اور تعجب کی انتہا اس وقت نہیں رہتی جب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اہل علم اور دین کی دعوت میں مشغول لوگوں کی دلچسپی ان کھیلوں سے اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے لیے جماعت چھوڑ دیتے ہیں
اور اگر مسجد میں جاتے بھی ہیں تو نماز میں ان کی توجہ قرات اور دعا کی طرف ہونے کے بجائے چوکے اور چھکے اور وکٹ کی طرف رہتی ہے، اور جماعت ختم ہوتے ہی اپنے موبائل جیبوں سے نکالتے ہیں اور لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیت گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ آج یہی کھیل باہمی تعلقات بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ دو بھائیوں میں اختلاف، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی، بلکہ طلاق، فرقہ وارانہ فسادات، حتیٰ کہ دو ملکوں میں لڑائی کے واقعات بھی بعض میچوں کی وجہ سے پیش آئے۔ تعجب پر تعجب یہ ہے کہ مسلمان جو ایک ہی مسلک سے منسلک ہوتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہوتے ہیں اور اپنا رشتہ سلف امت سے جوڑتے ہیں، لیکن جب دو ملکوں میں کرکٹ میچ کی بات آتی ہے تو باہم ناراض اور ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ کہاں رہا معاملات اور معادات کا عقیدہ۔ لہٰذا ہر صاحب غیرت مسلمان سے التماس ہے کہ اس خطرناکی کو محسوس کرے اور حق اور ناحق میں تفریق کرنے کی کوشش کرے، اور اس کرکٹ اور میچ کے لیے اپنی نمازوں کو اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔